اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی۔ شہزادیوں میں سے سب سے عمر کے اعتبار سے چھوٹی شہزادی جس کو دنیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں سلام اللہ علیہ، فرمایا کہ میری جو اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ میرے بھائی علی سے چلے گا۔ سیدہ کائنات کا نکاح مولا مرتضیٰ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادگان عطا فرمائے، ایک حسن اور ایک حسین، اور آج دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا جو سلسلہ وہ اب دیکھ لیجئے انہی پاک بی بی سے چلا۔ مقام کیا ہے اس پاک بی بی کا؟ قرآن یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا، ہر پلیدی سے تم پاک ہو۔ رب نے پاک کیا کہ جیسا وہ خود چاہتا ہے۔ قرآن ان کی شان کس طرح بیان کر رہا، یہی مخدومہ ہے، پاک ہیں، روزے کی حالت ہے۔ سیدہ نے بھی روزہ رکھا ہے، علی نے بھی روزہ رکھا ہے، حسن نے بھی، حسین نے بھی روزہ رکھا ہے، اور ان کی ایک کنیز تھی حضرت بی بی فضہ، وہ بھی روزے سے ہے، اس گھر کی کنیز تھی، مگر کوئی شک نہیں وہ بھی ملکہ ہے کونین۔ سیدہ کائنات کے گھر کی اللہ تعالیٰ جسے یہ عزت عطا فرما دے کہ وہ کنیز تھی بی بی فضہ، وہ بھی روزے سے ہے، بیٹی تھی، مگر سب کچھ ترک کر کے سرکار کی شہزادی کی غلامی میں آئی۔ پوری زندگی جب تک سیدہ رہیں خدمت کرتی رہیں بی بی پاک کی، تو وہ بھی روزے سے ہیں۔ ہوتا ہے کوئی سوالی آ کر سوال کرتا ہے کہ اے اہل بیت نبی ہم بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، کچھ ہے تو مجھے عطا کیجئے۔ یہ بی بی پاک اپنے حصے کی روٹی جب دینے لگتی ہے تو علی بھی کہتے کہ میری بھی دے دو۔ حسن نے کہا کہ جب آپ اپنی دے رہے ہیں تو ہماری بھی لے لیجئے۔ فضہ کہتی ہے کہ آپ تو ہماری ملکہ ہیں، آپ جب اپنی دے رہی ہیں تو میری بھی دے دیجئے۔ روٹیاں آنے والے فقیر کو دی جا رہی ہے، پانی سے افطاری کی جا رہی ہے۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا تو شام کا جب وقت ہوا اور وہ روٹیاں بھی ایسی حالت تھی، مولا کائنات قرض لے کر، مورخین لکھتے ہیں کہ قرض کسی سے لے کر چند روٹیاں، کچھ آٹا لیا جس کی روٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر کسی نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں، اپنی روٹیاں پھر اٹھا کر دے دی، پھر پانی سے افطاری کی، آیا پھر روزہ رکھا، اور تیسرے دن پھر سوالی آیا، اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، کچھ مجھ پر کرم کر دیجئے۔ سیدہ کائنات نے پھر اپنے گھر کی روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو، آنے والے سائل کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو قرآن میں فرما دیا کہ یہ کتنا مبارک گھر ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلا رہے ہیں، کبھی مسکینوں کو دے رہے ہیں، کبھی آنے والے قیدی کو دے رہے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا تھا۔ حضور جب تشریف لائے، دیکھا کہ حسنین کی حالت کو جب دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اے میری بیٹی کیا وجہ ہے، اتنی کمزوری کیوں ہے؟ فرمانے لگی کہ بابا جان کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، علی کچھ آٹا قرض لائے تھے، اور جب روٹیاں ہم بناتے تو روزے سے تھے، شام کا وقت ہوتا، کوئی سوالی آتا سوال کرتا تو روٹیاں ہم اٹھا کر دے دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی وہ آنے والا سوالی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے فرشتہ ہے کہ جو تمہاری بارگاہ میں سوالی بن کر آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا تھا کہ تم میرے گھر والے ہو، یقیناً آزمائش بھی اتنی ہے۔ تو یہ سخاوت کا عالم ہے، یہی مخدومہ ہے کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا
کہ یہ میری بیٹی جب بروز محشر جب گزرے گی، اس شان سے گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام میری بیٹی کو عطا فرمایا ہے کہ ایک منادی یہ اعلان کرے گا، ایک ندا دے گا آسمان، یعنی بروز محشر یہ ندا دی جائے گی، ایک یہ صدا ہوگی، یہ آواز آئے گی کہ اے اہل محشر آج اپنی گردنوں کو جھکا دو، آج آنکھیں بند کر دو، گردنیں جھکا دو۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جانتے ہو کیوں؟ کہ میری بیٹی کا جب گزر ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل محشر کو یہ حکم دے گا، ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ آنکھیں بند کر دو۔ جب آنکھیں بند کر دی گئی ہیں تو پھر گردنیں کیوں جھکائی جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ حکم ہوگا کہ گردنیں بھی جھکا دو۔ آنکھیں جب بند ہوئی تو پھر حکم ہوگا کہ گردنیں بھی جھکا دو، کہ تم نہیں جانتے آنکھیں تو پردے کے لیے بند کروائی، گردن ادب کے لیے جھکائیے، کہ یہ مخدومہ کائنات یہ گزر رہی ہیں، اس شان سے سیدہ کائنات آپ گزریں گی۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں میرے قریب جو گھر ہوگا وہ میری شہزادی کا ہوگا، میری بیٹی میرے ساتھ ہوں گی، علی میرے ساتھ ہوں گے، حسن اور حسین یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور لوگوں سنو، وہ کون لوگ ہوں گے جو پھر ہمارے قریب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے، جو ہم اہل بیت سے، جو میری اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، بروز محشر قیامت کے دن جنت میں اللہ کے حکم سے وہ میرے بالکل قریب ہوں گے۔